آپ سے اللہ اور اس کے رسول کے واسطہ دے کر، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر، آپ کو دین اسلام کا واسطہ دے کر ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہے کہ اللہ کے واسطے یہ مکمل ویڈیو آپ پہلے دیکھ لیں۔ بارکت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے نسلوں کی فکر کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں بے دین ہو کر رہ جائیں، ہماری نسلوں میں دینداری باقی نہ رہے۔ اللہ اب نسوان کا بھی مکتب قائم ہوا ہے، صرف 4 سال کے اندر آپ کے بچے کو اللہ نے چاہا تو تجوید کے ساتھ مکمل قرآن، ضروری مسائل اور دینی معلومات انشاءاللہ ہم آپ کے بچے کو فراہم کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم، اما بعد۔ یہ عاجز اس وقت اہل بارکس کے لیے ایک خصوصی پیغام پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ اس وقت جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ ہماری اپنی نسلیں، ہمارا اپنا نیو جنریشن دینی تعلیم سے کس حد تک دور ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہم پیرنٹس کی اس سلسلے میں لاپرواہی ہے یا خاص توجہ نہ دینا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے عمر کے اب اس حصے میں پہنچ رہے ہیں جس پر علم سیکھنا فرض ہے، مسائل کے اعتبار سے مسائل کا جاننا ضروری اور فرض ہو چکا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے اپنے بچے، ہماری اپنی بچیاں اس سلسلے میں بہت پیچھے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے واسطے اور بیسٹ ایجوکیشن کے واسطے ہم نے اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کیا، اور حق ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو اچھے سے اچھی تعلیم دلانے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل ذمہ داری ہے وہ دین اور شریعت سے بھی واقف کرانا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم میں سے ہر ایک آدمی کو، ہر ایک ماں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں اپنی نسل کے واسطے، اپنی اولاد کے واسطے، دینی تعلیم کے واسطے کتنا وقت میں نے فارغ کیا ہے۔ ہماری بچیاں ماشاءاللہ عمر کے اس حصے میں پہنچ رہی ہیں، اور اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے ماشاءاللہ اس معیار کو ہیں کہ ان کے کالج میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، لیکن دین کے اعتبار سے ہماری بچیاں اتنی ہی پیچھے ہیں۔ ان کو ازواج مطہرات کے نام نہیں معلوم ہے، ان کو دینی ضروری احکامات اور مسائل کا انہیں علم نہیں ہے۔ اگر کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ ان کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کا طریقہ تک صحیح نہیں آتا۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ اچھے سے اچھے اسکول مینٹین کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر دین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے بچے جو جوانی کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، لیکن بہت معافی کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ ان کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، ان کو دین کے ضروری مسائل کا علم نہیں ہے، اور ہم اپنے اعتبار سے اپنے کاروبار میں، اپنی مصروفیات میں مگن ہیں، مصروف ہیں، اور آدھی رات تک ہمارے پاس جاگنے کا ایک ماحول ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گراؤنڈ میں آباد رہتے ہوئے، گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے، گلیوں کو آباد کرتے ہوئے، اور نوجوانوں سے بہت معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ چبوتروں پر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہوئے وقت گزارنے کا تو موقع مل رہا ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو قرآن اور حدیث اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے واسطے ہم کو وقت نکالنا مشکل ہو رہا ہے، اور اس سب کے ذمہ دار ہم پیرنٹس ہیں۔ اگر آپ نے اچھے اسکول کا انتخاب کیا تو یہ آپ کا حق ہے، آپ ضرور کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے واسطے بھی کچھ وقت آپ نکالیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ جواب نہیں دے پائیں گے، آپ نبی کے سامنے حاضر نہیں ہو پائیں گے، آپ حوض کوثر کا پیالہ لینے کے حقدار نہیں بن سکتے، آپ نبی کی شفاعت کا حق آپ کو نہیں ہوگا اگر آپ نے اپنی نسلوں کی ایمان اور ان کے عقائد کی فکر نہیں کی تو مجبور ہیں۔ اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اسکول کے جو تعلیمی اوقات ہیں، ہمارے بچوں کے اوقات کو آپ دیکھیں تو صبح 8 ساڑھے 8 سے ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں،
اور 4:30-5 بجے تک ہمارے بچے اسکول کے اندر مصروف ہیں اور وہ اسکولی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر گراؤنڈ کو جا کر کھیل کر، یا نہ بھی جائیں تو گھر میں کارٹونز کے ذریعے تھوڑا سا اسنیکس اور ریفریشمنٹ کے ساتھ مغرب کی نماز ہوتی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد پھر ہوم ورک کا جو سر پر اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں 9، 9:30، 10 بج جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رات کا کھانا اور ڈنر، اور اگر ماحول جلدی سونے کا ہے تو 10 سے 10:30 کے درمیان، اور اگر ماحول نہیں ہے تو پھر 12-1 بجے تک شیطانی ڈبے اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وقت گزارتے ہوئے ہمارے بچے پھر رات کو سو جاتے ہیں، اور پھر صبح اٹھتے ہیں تو وہی 8، 7:30، 8 بجے ان کی صبح ہوتی ہے۔ تو پھر ہم اپنے بچوں کے لیے دین کا وقت کا ہم نے کون سا نکالا؟ یہ بہت وقت نزاکت کا مسئلہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس وقت اگر ہم اپنے بچوں کے عقائد کی فکر نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے بچوں کی دین کی فکر نہیں کریں گے، اور آگے چل کے کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بڑے خود اپنے بارے میں ہم فکر نہیں کریں گے تو کل کے دن اللہ معاف کرے اور مجھے کہنے دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں بے دین ہو کر رہ جائیں، ہماری نسلوں میں دینداری باقی نہ رہے۔ اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر مختلف مکاتب کے قائم کرنے کی توجہات کی گئی ہیں۔ مکتب کہتے ہیں عربی تعلیم کو، جہاں بچوں کو تعلیم دلائی جاتی ہے، جہاں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ اپنے بچوں کے لیے وقت فارغ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ مقام مسرت ہے کہ بارکس میں اس عاجز کے مکان پر، یعنی عبدالعزیز لہجی اور کے مکان پر الحمدللہ ایک مکتب سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نام سے قائم ہے۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے تقریباً 95 بچے اور بچیاں اس مکتب میں پڑھتے ہیں۔ 2 شفٹ یہاں چلتی ہے، ایک 5:15 بجے سے 6:30 بجے تک، اور دوسری شفٹ 7:15 بجے سے رات 8:15 بجے تک، 1.5 گھنٹے کی شفٹ ہے۔ اور اللہ کے کرم سے الحمدللہ ہم اپنے مقصد میں بہت کامیاب ہیں۔ باضابطہ یہاں جس مقصد کے تحت تعلیم دی جاتی ہے وہاں اس میں قرآن، عقائد، اسلامی معلومات اور سیرت اور ضروری مسائل، ان سب کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل طور پر روزانہ نماز کی مشق کرائی جاتی ہے۔ الحمدللہ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں یہاں مکتب کا نظام قائم ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ تمام حضرات سے جہاں جہاں تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے، اہل بارکس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے نسلوں کی فکر کیجئے۔ یہاں مکتب قائم ہے، یہاں آئیے، یہاں کا نظام دیکھیے، اور اللہ کے واسطے آپ اپنے مکتب میں اس مکتب میں آپ اپنے بچوں کو دیجئے۔ میں آپ سے صرف 4 سال مانگتا ہوں، آپ کے بچوں کے 4 سال مجھے دیجئے، میرے ساتھ پڑھانے والے میرے اساتذہ کو آپ اپنے بچوں کے 4 سال دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، روزانہ 1.5 گھنٹہ اور صرف 4 سال کے اندر آپ کے بچے کو اللہ نے چاہا تو تجوید کے ساتھ مکمل قرآن، ضروری مسائل اور دینی معلومات انشاءاللہ ہم آپ کے بچے کو فراہم کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ضروری صورتوں کا حفظ بھی انشاءاللہ آپ کے بچے کا ہو جائے گا۔ صرف 4 سال کی بات ہے، صرف 1.5 گھنٹہ روزانہ آپ ہمیں دیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے بچے کو اس اعتماد کے ساتھ آپ کے حوالے کریں گے کہ اللہ کے رسول کے سامنے انشاءاللہ العزیز ہم کو شرمندگی کا موقع نہیں ہوگا۔ یہ نظام ہمارے پاس الحمدللہ چل رہا ہے، اور 7 سال کی عمر سے 6 سال کی عمر سے مکتب میں بچے کو لیا جاتا ہے۔ 6 سال سے کم عمر بچے کو نہیں لیا جاتا۔ 6 سال سے لڑکوں کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے، البتہ لڑکیوں کے واسطے 12 سال کی عمر متعین ہے۔ 12 سال سے کم عمر لڑکیوں کو مکتب میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات اس سلسلے میں ضرور شامل ہیں، اپنے بچوں کو آپ ضرور داخل فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری اطلاع بھی آپ حضرات کو یہ دینی ہے، الحمدللہ مکتب میں کئی بچیاں پڑھتی ہیں، اب جو عمر کے اس حصے کو پہنچ رہی تھیں جو ہمارے مکتب کے اصول کے اعتبار سے اب ہم ان کو فارغ کرنا چاہتے تھے، چونکہ 12 سال کی عمر کو پہنچ رہے تھے، لیکن صرف 9 مہینے جو اصل تعلیم کا وقفہ ہوا اب تک، 9 مہینے کی تعلیم میں ان گھر کے ماں باپ نے اپنی بچیوں میں جو تبدیلی محسوس کی، اور جب ہم نے ان سے معذرت کا اظہار کیا کہ اب ہم 12 سال سے زائد بچیوں کو نہیں لے سکتے،
تو ان پیرنٹس نے بہت اصرار کے ساتھ میرے سے درخواست کی کہ اس سلسلے میں غور کیجئے، ان بچیوں کی تعلیم کے واسطے بھی کوئی نظام قائم کیجئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اب نسوان کا بھی مکتب قائم ہوا ہے۔ روزانہ 6 بجے سے 7 بجے تک، روزانہ مغرب کے بعد 6 بجے سے 7 بجے تک مکمل پردے کے ساتھ بڑی بچیوں کے واسطے بھی، بڑی عورتوں کے واسطے بھی مکتب کا نظام قائم ہو چکا ہے۔ ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا، ابھی کوئی لوگوں کے سامنے بات نہیں آئی، صرف اندر ہی اللہ کے کرم سے مکتب شروع ہو چکا ہے۔ 13 بچیاں فی الحال پڑھ رہی ہیں، جس میں 2-3 ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہیں۔ نسوان کے مکتب میں کوئی عمر کی تعین نہیں ہے، جو چاہے آنا چاہے ضرور آئیے، اور اس مکتب کے نظام میں بڑی بچیوں کا خاص طور پر صرف 1 گھنٹہ آپ مجھے دیجئے، صرف 1 گھنٹہ۔ عالمات الحمدللہ بعد مکمل تجوید کے ساتھ عالمات کا انتظام ہے، اور اللہ کے کرم سے خاتون ٹیچر ان کو پڑھا رہی ہیں۔ روزانہ 6 بجے سے 7 بجے تک داخلے کی گنجائش ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو ضرور روانہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے اپنی بچیوں کے اندر ایک دینداری، اور اپنی بچیوں کے اندر عقائد، اپنی بچیوں کو قرآن مجید کی تجوید کے ساتھ آپ ضرور فرق محسوس کریں گے۔ آپ کو سوچنا چاہیے یہ بچیاں ہماری پرائے گھر کی مہمان ہیں، یہ ہماری بچیاں پرائے گھر جانے والی ہیں، اور یہ لڑکیاں دراصل آنے والی نسلوں اور آنے والے جنریشن کے واسطے پہلا مدرسہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ ماں اگر دیندار ہوگی، ماں اگر شعور والی ہوگی، تو آنے والی نسلوں کے اندر شعور اور دینداری پیدا ہوگی، اور ان بچیوں کو دیندار بنانے کی ذمہ داری ہم ماں باپ کی ہے، اور ہم کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنی بچیوں کے لیے ہم وقت فارغ کر سکیں۔ بچیوں کا بھی وہی حال ہے، بڑی بڑی بچیاں ماشاءاللہ عمر کے اس حصے کو پہنچ رہی ہیں کہ اب وہ شادی کے درجے کو پہنچ رہی ہیں، لیکن ان کو ضروری مسائل کا علم نہیں ہے، ان کو قرآن کا علم نہیں، ان کو حدیث کا علم نہیں، ان کو سیرت کا علم نہیں، اور ان کو ضروری بنیادی مسائل کا علم نہیں ہے۔ اور ہماری بچیاں کالج میں ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں، اور اسی نظام کو دیکھ کر اور اسی خیالات کو سامنے رکھ کر ان بڑی بچیوں کا نظام الحمدللہ شروع کیا گیا۔ اللہ کے کرم سے سلسلہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ روزانہ مغرب کے بعد 6 بجے سے 7 بجے تک ان بڑی بچیوں کا مکتب کا نظام قائم ہے، شادی شدہ عورتوں کے واسطے بھی ہے۔ آپ حضرات اس میں ضرور داخلہ لیں اور اپنی بچیوں کو داخلہ دلوائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں عرض کر دوں، یہاں کوئی کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ آپ سے باضابطہ فیس بھی وصول کی جائے، ایسا نہیں کہ بالکل فری تعلیم دی جائے، کیونکہ جب چیز فری ہوگی تو اس کی ناقدری ہوگی، بے قدری ہوگی۔ بالکل فیس لے کر انشاءاللہ آپ کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کا، بڑی بچیوں کا یعنی نسوان کی جو فیس ہم نے متعین کی ہے وہ 500 روپے متعین کی ہے ماہانہ، اور ماہانہ 500 روپے آپ دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی بچیوں کو قرآن مجید کی تعلیم، عقائد کی تعلیم، سیرت کی تعلیم، بنیادی ضروری رہن سہن کے مسائل، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں، فقہ اسلامی کی روشنی میں ہماری بچیوں کو کس انداز سے رہنا چاہیے، ان کو شوہروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، سسرال میں کیسے رہنے چاہیے، مائکے میں اپنے بھائی بہنوں اور ماں باپ کے ساتھ ان کو کیا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ان کے نصاب میں، ان کے سلیبس میں داخل ہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنی بچیوں میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ ایسے ہی ایک سلسلہ بالغان کے نام سے بھی ہم نے شروع کیا ہے، جو روزانہ رات میں 9 بجے سے 10 بجے تک ہوگا، بڑے بچوں کے واسطے۔ عمر کی اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے، جتنا چاہیں اپنے کاروبار سے، اپنی تجارت سے، اپنی دکانوں سے، اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر چبوتروں پر بیٹھنے سے پہلے 1 گھنٹہ اللہ کے واسطے دی دیجیے۔ 1 گھنٹہ، یا عاجز آپ سے، آپ کا بھائی ہونے کی حیثیت سے، آپ کا بڑا ہونے کی حیثیت سے صرف 1 گھنٹہ آپ سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانگ رہا ہے۔ میرے ان سارے نوجوان بھائیوں سے جو چبوتروں پر بیٹھ کر اپنے وقت خراب کر رہے ہیں، جو لہو و لعب میں اپنے اوقات خراب کر رہے ہیں، دوست احباب میں بیٹھ کر اپنے اوقات فارغ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر بڑے بھائیوں سے جو شادی شدہ بھی ہو چکے ہیں، ماں باپ بن چکے ہیں، لیکن ان کو قرآن تجوید سے پڑھنا نہیں آتا، ان سے بھی درخواست ہے
روزانہ رات میں 9 بجے سے 10 بجے تک 1 گھنٹہ مجھے دیجئے، صرف 1 گھنٹہ روزانہ بلا ناغہ. انشاءاللہ آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن یہ عاجز اپنے شاگردوں کے ساتھ، علماء اور مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ آپ سے بات کرے گا، آپ کو پڑھائے گا روزانہ رات 9 سے 10 بجے تک. بڑے بچوں کے واسطے بھی اگر آپ مکتب میں نہیں بھیجا سکتے تو وہ بچے جو کالج کو جاتے ہیں یا یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا اور بھی دیگر مصروفیات میں ہیں، بڑے بچے ہیں، عمر کے بڑی حصے میں پہنچ چکے ہیں، تو روزانہ رات میں 1 گھنٹہ رات 9 سے 10 بجے تک آپ مجھے دیجئے اور انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے. بہرحال یہ کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اس پورے ویڈیو کو دیکھ کر پھر آپ سنجیدگی سے سوچئے، غور کیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ اس مکتب میں آ کر داخلہ لیجئے. مولانا احمد اللہ خان صاحب ہمارے مکتب کے ذمہ دار ہیں، ان کا نمبر اس وقت آپ کے ڈسپلے پہ آ رہا ہوگا، آپ اس نمبر پہ ان سے رابطہ کیجئے، یا میرا نمبر ہے اس وقت میرا نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، میرے نمبر پہ آپ رابطہ کیجئے، اوقات متعین کیجئے اور اس مکتب میں آپ داخلہ لیجئے. تفصیلات انشاءاللہ آپ کو رابطہ کرنے پر بتلایا جائے گا. بہرحال تینوں مکاتب میں جو عصر کے بعد چھوٹے بچوں کی شفٹ چلتی ہے اس میں بھی 6 بجے سے 7 بجے تک جو بڑی لڑکیوں کی یعنی نسوان کی بڑی بچیوں کے واسطے جو مکتب چل رہا ہے اس میں بھی، اور رات 9 بجے سے 10 بجے تک تعلیم بالغان کے نام سے بڑوں کے واسطے جو مکتب چل رہا ہے، یہ تینوں بھی مکتب سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نام سے چل رہے ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں اوقات فارغ کر کے ضرور حصہ لیں، انشاءاللہ بہت آپ تبدیلی محسوس کریں گے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.